جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں. ابھی یہ جو سلیمان شہباز کا کیس ہوا ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ 7 ارب کا اور پاکستان میں جو 25 ارب کا کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یو کے کا کیس ڈیفرنٹ تھا. تو پھر یہ یو کے کا کیس تھا کیا؟ الزام تو یہ تھا کہ انہوں نے پیسے یہاں سے چوری کیے ہیں، وہ ہنڈی کے ذریعے باہر گئے ہیں اور وہاں سے ان کے نام پہ ٹی ٹی آئی ہیں. تو پھر اگر پیسہ باہر ان کے اکاؤنٹس میں نہیں گیا، اگر سلیمان شہباز کا اکاؤنٹ اوکے ہے، شہباز شریف کا کام باہر اوکے ہے، انہوں نے 20 ماہ اس کو تفتیش میں رکھا ہے اور ساری ٹرانزیکشنز ہسٹری انہوں نے پرووائڈ کی ہوگی. ایسے تو نہیں کیا ان لوگوں نے کہ انہوں نے کہا وہ مان گئے، انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹس دیے ہوں گے. تو اگر ان کے ساری ٹرانزیکشنز وہاں پر جسٹیفائڈ ہے تو پھر حکومت کیا ڈھونڈ رہی ہے اس میں؟ یہ ذرا آپ ہمیں سمجھا دیں کہ ان دونوں ٹرانزیکشنز کا آپس میں لنک کیا ہے، پاکستان کیس کا اور وہاں پر یو کے کیس کا، ان دونوں کا آپس میں لنکج کیا ہے؟ شکریہ. دیکھیں تعلق تو بڑا گہرا بنتا ہے. یہاں پر جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے پروجیکٹ اے اٹھایا، اس پروجیکٹ اے کو آپ نے تکمیل کیا، اس پروجیکٹ اے کے اندر سے آپ نے پیسے لیے، یعنی جرم کمٹ کیا. ان پیسوں کو آپ نے ہنڈی کے ذریعے یعنی غیر قانونی طور پر لندن منتقل کیا. اس منتقلی کے بعد آپ نے اس پیسے کو کاروبار میں انویسٹ کیا، جائیدادیں بنائیں، اور پھر بہت سارے پروسیڈز جو ہیں یعنی وہاں سے آپ نے جو مزید پیسہ بنایا اس کو ٹی ٹیز کے ذریعے آپ نے پاکستان میں دوبارہ واپس بھیج دیا اور شو یہ کیا کہ یہ وائٹ منی ہے. بنیادی کیس یہ ہے. اب جو برطانیہ کی تحقیقات ہیں وہ بڑے واضح انداز سے آپ کو بتا رہی ہیں. کیا بتا رہی ہیں؟ 2 چیزیں بتا رہی ہیں بنیادی. ایک تو یہ کہ کوئی جرم نہیں ہوا ان پیسوں کے حصول میں. دیکھیں منی لانڈرنگ جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو چیز ثابت کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ یہ جو پیسہ ہے یہ جرم کے ذریعے بنایا گیا ہے. یہ جرائم کی فہرست میں جو اوفینسز جو لسٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ نے بنایا ہے. جرائم کے ذریعے جو پیسہ بنایا ہے یعنی گندا پیسہ جو ہے اس کو لانڈر کرنا ہے، یعنی اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے. تو منی لانڈرنگ جو گندا پیسہ ہوگا وہی لانڈر ہوگا، لیکن اس کے لیے جرم کے ذریعے پیسہ بنایا جانا ضروری ہے. تو این سی اے آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی جرم نہیں ہوا اور یہ پیسہ جرائم سے نہیں بنا. نمبر 1 تو جو یہاں پر کیسز بن رہے ہیں ان کی تو بنیاد آپ کو مکمل طور پر کھوکھلی ہوتی نظر آتی ہے. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی ریکوریبل پراپرٹی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے حکومت پاکستان کے ذریعے عوام کو واپس کرنی ہے. تو عوام کو واپس کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جو بھی پیسہ وہاں پر لگا ہوا ہے بزنس کے اندر وہ لیجٹمیٹ پیسہ ہے، منی لانڈرڈ نہیں ہوئی. تو یہاں پر بھی مقدمہ کیا ہے کہ آپ نے عوام کا پیسہ چرایا، باہر بھیجے، پیسہ واپس منگوایا. تو جب پیسہ جرم کے ذریعے بنا ہی نہیں، برطانیہ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، جرم کے ذریعے بنا ہی نہیں، جب اکاؤنٹس کے اندر سے کوئی جرائم کہ بو والا پیسہ موو نہیں ہوا، جب بزنس کے اندر کوئی جرائم کے بو والا پیسہ انویسٹ نہیں ہوا، تو پاکستان میں جو پیسہ واپس آیا اب آپ اس کو ثابت کر دیں کہ وہ ٹی ٹیز کے ذریعے آیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے پیسہ بھیجا گیا، اس کے اوپر آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا، تو ایف پی آر کو پیچھے لگا دیں پھر. تو منی لانڈرنگ کا جو جرم ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. تو بنیاد جن کیسز کی یہاں پر بنائی گئی ہے این سی اے نے اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام نوید سرور ہے اور میں قائد یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویٹڈ ہوں. اس لحاظ سے نہ صرف آپ کا جونیئر اینڈ انٹرنیشنل آورز کے سے لے کے اور آپ کے پروگرامز آن اینڈ آف دیکھتے ہوئے ہمیشہ سے آپ کے انالیسز کا مدعا رہا ہوں. ریسنٹلی میں نے آپ کا پروگرام محمد زبیر کی ویڈیو کے حوالے سے ٹوٹوں کی زد میں دیکھا، اور ٹورڈز دا اینڈ آپ نے مینشن کیا کہ اگر ہم لوگوں کی زندگیاں فالو کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ویک لنکس ایسے ملیں گے کہ جس پہ ویڈیوز بن سکیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو گو اے لیول بیونڈ دیٹ بائی سیئنگ کہ جی کہ اگر ہمیں ایسے لوگوں سے ہی موو آن نہیں ہونا ہے جن کے امیجز اور کیریکٹرز ٹارنشڈ ہیں، تو دین اٹس نو پوائنٹ. اینڈ آئی ایم شیور یو ول اپروو اینڈ اپریشیٹ کہ وی نیڈ ٹو موو آن. آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو کنوے مائی پوائنٹ. جی بالکل آپ نے درست کہا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایسے کرداروں
کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جن کے کردار جو ہیں وہ ٹارنشڈ ہیں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ پتھر مار رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کتنے صاف ستھرے ہیں، ان کے پاس اخلاقی جواز، اخلاقی معیار کیا ہے جس کے اوپر دوسروں کو پرکھ رہے ہیں. بھئی جو پرکھنے والا ہے تو بالکل صاف ہوگا تو پرکھے گا نا. میں تو اس زاویے سے بات کر رہا ہوں کہ وہی پتھر مارے گا اس مجرم کو جس کے اوپر کسی اخلاقی گراوٹ کا الزام لگایا گیا ہے، جو خود ایسی برائی سے پاک ہو. تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ پاک صاف ہے؟ یہ سوال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کون دعویٰ کر سکتا ہے جو پاک صاف ہو. جو مریم صفدر صاحبہ کے ہسبینڈ نے جو بات کی اس کو میں کوٹ کر رہا تھا اس تناظر میں کہ اب سیاست کے اندر یہ بات ہوگی کہ اگر اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی تو پھر ہم بھی ویڈیوز نکالیں گے، تو یہ تو پھر ایسا گند پھیلے گا کہ خدا کی پناہ. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی جو کمپرومائز لوگ ہیں ان کو آپ آئیڈیلائز کریں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کمپرومائز ڈیفائن کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ خود کتنے صاف ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کب کس نے کہہ دیا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ درست ہے؟ اس کی تو فورنزک ہونی چاہیے نا، اس کو پتہ کروانا چاہیے. اور یہ جو معاملات ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر کے اوپر تبھی لاگو ہوتے ہیں اگر آپ اس قانون کو انووک کریں جس کے ذریعے پبلک آفس ہولڈر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے کسی آفس سے. اگر کوئی سینیٹر ہے یا کوئی پولیٹیکل آفس بیرر ہے جو پولیٹیکل آفس کا ایسپرنٹ ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے قانون لاگو کرنا ہوگا نا. لیکن اس طرح کیمپین چلا کے گند اچھال کر آپ کسی کی اخلاقی گراوٹ اور اپنی بہترین اخلاقی معیار کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. میں صرف یہ بات کر رہا تھا. السلام علیکم طلعت صاحب. جو اس ملک کا نظام چلانے والے ہیں انہوں نے کیا حد مقرر کی ہوئی ہے، کیا سرخ لائن کھینچی ہوئی ہے کہ اجتماعی اور انفرادی معیشت، داخلی، خارجی، ان محاذوں کے اوپر وہ کب تک یا کہاں تک کا نقصان کروانے کے بعد وہ ان معاملات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے یا نیوٹرل ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں جی سرخ لائن کون سی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا. سرخ لائن سے آگے جو ہے تو خون کی سرخی سے بھی زیادہ سرخ لائنیں جو ہیں وہ آپ کو وائلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور کن حدود اور قیود کے اندر رہ کر ہم نے پاکستان کو سنبھالنے کی بات کرنی ہے. اور اسی معیار پر اگر آپ پرکھ لیں جس معیار کے اوپر پرکھتے ہوئے پرانی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا، موجودہ حکومت کو لایا گیا تھا، اسی معیار کو اپنا لیں. اپنے معیار کو بھی نہ اپنائیں، ہمارے معیار کو بھی نہ اپنائیں، آئینی معیار کو بھی نہ اپنائیں. اس معیار کو اپنا لیں جس کے اوپر آپ نے پرانی حکومتوں کو تختہ مشق بنایا تھا اور ابھی تک بنایا ہوا ہے. معاشی طور پر پاکستان کو بدحال کر دیا تو اب خوشحال ہے، لوگوں کی زندگی تباہ کر دی تو اب بڑی زبردست زندگی ہے کیا. پاکستان کو خارجہ پالیسی کے محاذ پر اور دفاعی پالیسی کے محاذ پر آئسولیٹ کر دیا تو اب ساری دنیا میں بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی. پاکستان کو کا امیج خراب کر دیا تو اب یہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی جو ٹیم نے دورے کینسل کیے ہیں تو اس سے بڑی آپ عزت ہوئی ہے پاکستان کی. پاکستان کو بیچ مجھدار چھوڑ دیا اور خود پیسے بنانے میں مصروف ہے تو ابھی کیا پیسے نہیں بن رہے؟ ابھی مجھدار میں سے کشتی نکل آئی ہے اور یہ مجھدار جو ہے پہلے کی نسبت کیا کم ہے اس کا زور، اس کا تلاطم. تو مجھے تو نہیں لگتا کوئی لائن کھینچی ہوئی ہے جی. السلام علیکم طلعت بھائی. ہم تو مہنگائی میں تنگ آ گئے ہیں. جو چیز تیل 150 روپے کا تھا آج وہ 330 روپے تک چلا گیا ہے. سر 17,000 18,000 روپے تنخواہ وہ بھی ڈائریکٹ کہیں نہیں ملتی ہے. اگر کسی جگہ جا کے کام کرتے ہیں تو 10-12 ہزار سے اوپر نہیں ملتی. ہمارا بڑا برا حال ہے، ہم تو اس غربت میں مر گئے ہیں سر. دیکھیں پچھلے سوال کے جواب میں نے جو باتیں کی ہیں وہی اس سوال کے جواب میں بھی ہیں. آئی وش کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ سوال یہ سن لیں. جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت ابھی شوکت ترین کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے. مطلب آپ اگر اس عمر کے اندر بھی آ کر عمر کے اس حصے میں، اللہ ان کو طویل عمر دے، لیکن پھر بھی کہنا ہوگا کہ عمر کے اس حصے میں آ کر بھی آپ اگر سچ نہیں بول سکتے عوام کے ساتھ تو پھر کس حصے میں آ کے آپ نے سچ بولنا؟ برطانیہ کی مثالیں دے رہے ہیں، ہندوستان کی مثالیں دے رہے ہیں، بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہے ہیں. بھائی ہم برطانیہ میں رہتے ہیں کیا؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں.
پاکستان کے حالات آپ نے کیا کر دیے. ہمارا موازنہ برطانیہ امریکہ کے اندر جو گرانی کی شرح اس کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا موازنہ پچھلے 3 سال 4 سال 5 سال پہلے جو زندگی تھی اس سے ہے. ہمارا موازنہ ان وعدوں سے ہے جو کیے گئے تھے. ہمارا موازنہ اس معیار سے ہے جو آپ نے متعین کیا تھا. اس میں تو غریب تو فارغ ہے. غریب کیا فارغ ہے؟ پہلے متوسط طبقے کے فارغ ہونے کی بات کرتے ہیں. اب تو جو متوسط طبقے سے ذرا اوپر کے لوگ ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں. جیب میں ہاتھ ڈالیں تو پیسے نہیں ملتے آپ، اور خرچے پتہ نہیں کس طرح پورے ہوں گے. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے بارے میں تو سوچ کر ہی گھبراہٹ ہوتی ہے. عام آدمی کو سوچ کے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو نہ جانے یہ لوگ یہ چمکیلی گاڑیوں کے اندر ٹائیں کرتے ہوئے ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں. کھڑکی یہ شیشہ نیچے کر کے دیکھتے نہیں ہیں، اپنے کمرے کی کھڑکی نہیں سے باہر نہیں دیکھتے. جنرل پرویز مشرف کے خلاف جب لائرز کی موومنٹ چل رہی تھی تو کہتے ہیں مجھے تو شاہراہ کے اوپر کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا. تو کسی نے کہا جی آپ دیکھتے کہاں سے ہیں؟ آپ کے دیوار پہ تو کھڑکی نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں دیوار کے پار کیسے دیکھتے ہیں جب کھڑکی نہیں ہے. طلعت حسین صاحب، ناصر مصطفیٰ بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. سر یہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، اس دن صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کو مدت ملازمت میں توسیع کے قانون پر جو ووٹ انہوں نے دیا تھا، نون لیگ والوں نے جو ووٹ دیا تھا، وہ قومی مفاد میں دیا تھا. سر میرا یہ سوال ہے کہ قوم کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ باجوہ صاحب کو 3 سال اور مل گئے، قوم کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ ذرا کائنڈلی سر آپ اس کی وضاحت کیجئے گا. جی، حمزہ شہباز کا بیان آیا، اس کے اوپر مریم نواز کا بھی بیان آیا. قوم کا کیا فائدہ ہوا یہ قوم خود فیصلہ کر لیتی. قوم کو کا کیا فائدہ ہوا؟ کسی بھی ایکسٹینشن کا قوم کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اپنی آئینی مدت پوری کریں اور اس کے بعد اچھا برا جو بھی ہوا اس کا تجزیہ ہونے دیں. اتنا تو کم از کم حوصلہ کرنا چاہیے ہر کسی کو کہ وہ اپنے دور میں ہوئے کاموں کا ایک جائزہ تو سننے کی ہمت رکھے. لیکن ایکسٹینشنز کا میں تو کبھی بھی حامی نہیں رہا جی. میرے نزدیک تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے. لیکن اگر لوگوں کا خیال ہے کہ فائدہ ہوا ہے تو پھر فائدہ بتا دیں. مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. طلعت صاحب، میرا نام فیض ذیشان ہے، میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ کی صحافی برادری سے جڑا ہوا ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے بہت سے صحافی ہیں، اگر میں بالخصوص نام لے کے کچھ کا ذکر کر دوں، امید ہے آپ ان کے بعد میرا سوال انکلوڈ کریں گے. صحافی نام نہاد یہ ہر بات کے اوپر بولتے ہیں کہ ہاں اس بات کا بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اس واقعے میں بھی ہم موجود تھے اور ہمیں یہ سب پتہ ہے. جبکہ میں ان کے بہت سے تجزیے یہ سن چکا ہوں جس میں کوئی لاجک اور کوئی منطق اور دلیل سامنے کبھی نہیں ہے. تو آپ جیسے لوگوں کی جو صحافی برادری ہے، کیا آپ لوگ ایسے صحافیوں کو مین اسٹریم میڈیا میں ایکسیپٹیبل کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، میں کسی غلط کام کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے میں اس وقت اس پر بات نہیں کر سکتا تو آپ کو بتا دوں گا کہ میں اس پر فی الحال بات نہیں کر سکتا. میں لیکن غلط بات نہیں کروں گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو ہم نے اپنی ذات کو صحافت پر حاوی کر دیا ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے. جو تجزیہ نگار ہیں ان کے پاس تھوڑا سا لائسنس زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو صحافت معلومات اور اعداد و شمار کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ اپنی معلومات اور اعداد و شمار کو استعمال کریں اپنی رائے کو معتبر بنانے کے لیے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اب یہ پوری ایک فوج، ظفر موج ہے جس کو لانچ کیا گیا باقاعدہ. نام میں نے کاٹ دیے ہیں فرینکلی، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ایشو ہے کہ اس میں کوئی پیٹی بھائی ہیں. کوئی پیٹی بھائی نہیں. اس وجہ سے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے خلاف میں چند لوگ جو ہیں جو میرے خلاف بھی بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے خلاف وہ بات کرتے ہیں لہٰذا آپ نے ان کے خلاف سوال لے لیا. اس وجہ سے میں نے ان کے نام نکالے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی صحافت نہیں ہے. یہ کوئی صحافت کا کوئی معیار نہیں ہے جو جس کے اندر اس قسم کے کاموں کی گنجائش.
السلام علیکم، میرا تعلق لاہور سے ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی اور معاشرتی طور پر انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے۔ ایسے میں ملک کا ایک عام نوجوان جس کی ایوان بالا تک رسائی نہیں ہے، کیا وہ واقعی میں چپ چاپ یہ تماشا بے بسی سے دیکھنے پر مجبور ہے یا وہ کسی طرح اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ معاشی صورتحال بہت خطرناک ہے جی. جاب لیسنس جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر واضح ہے. 9/10 آف کرائم جو ہے جاب لیسنس کی وجہ سے ہوتا ہے. جو دہشت گردی کی طرف یا انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لوگ، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو بہت بڑی تعداد ان امپلائمنٹ کی وجہ سے جاتی ہے. تو بے روزگاری جو ہے وہ لوگوں کو دین سے بھٹکا دیتی ہے. غربت کو اسی وجہ سے تو خطرہ قرار دیا گیا ہے، دین کو خطرہ قرار دیا گیا، لوگوں کے اعتماد کو، لوگوں کے یقین کو متزلزل کر دیتی ہے. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. تو اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اعداد و شمار میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈگریز ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، ایم فلز ہیں، ماسٹرز کی ہوئے، پی این کی نوکریوں کے لیے اپلائی کر لو. اور یہ نہیں ہے کہ پہلی اسی حکومت نے کیا ہے، یہ بھی ہمیں ماننا ہوگا، سچی بات کرنی چاہیے. تسلسل ہے پاکستان کے اندر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو کچلنے کا. 3 سال میں تو بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن صرف 3 سال میں نہیں ہوا، ایک تسلسل ہے. ان کے اوپر ہاتھ اتنا سخت کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں. کمال بات یہ ہے.